یہ ہمارے جو عقائد کے موضوعات ہیں تو اس میں یہ ہمارا موضوع ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی عقائد ہیں جو ضروری عقائد ہیں، چونکہ ہمارے فقہی موضوعات بھی ہوتے ہیں، عقیدے کے حوالے سے موضوعات، پھر قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو پھر چند موضوعات ہمارے عقیدے کی بھی یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک عقیدہ ہے علم غیب۔ درست عقیدہ کیا ہے اور درمیانی عقیدہ کیا ہے، قرآنی عقیدہ کیا ہے، یہ آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور اس پر قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذاتی طور پر صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ ذاتی طور پر کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ذاتی طور پر غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن عطائی طور پر آگے اللہ جس نبی جس رسول کو اللہ نے جتنا چاہا علم غیب عطا فرمایا، ہر رسول کے مرتبہ کے مطابق۔ جیسے ہر رسول میں مرتبہ اور مقام کے مطابق دیگر علوم کے معاملات ہیں، اسی طرح علم غیب کا بھی معاملہ ہے کہ جس نبی اور رسول کا جو مرتبہ ہے اللہ نے علم غیب اس کو اتنا ہی عطا فرمایا۔ آپ تیسرا پارہ پڑھتے ہیں تو بار بار پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے وہ مشہور آیت پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، اور وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کے باقی رکھ کے آئے ہو، میں تم اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن مجید کی تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اب کسی کو یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو، ہر ایک کی مجھے خبر ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہے تو جو عیسیٰ کے آقا ہیں ان کو خبر کیوں نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، آپ تفاسیر کے اندر احادیث کے اندر پھر پڑھیں کہ جب آپ نے وہ کوہ طور پر اللہ کی رب کی ایک تجلی کو دیکھا، تو رب کی ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ وہ کئی میل دور رات کے وقت میں اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت میں اس چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کی ایک تجلی کو دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کی ایک تجلی کو دیکھیں اور ان کی نگاہ اتنی تیز ہو جائے، اللہ کو نہیں دیکھا، عین ذات کو نہیں دیکھا، صرف ایک تجلی کو دیکھا ہے، اور اس تجلی کا اثر یہ پڑا ان کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی، تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک تجلی کو دیکھیں اور نگاہ اتنی تیز ہو جائے، تو جنہوں نے معراج کی رات جاگتے ہوئے اللہ کو عین ذات کو دیکھا ہے، آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس لیے پیش کی تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی کیا شان ہوگی۔ تیسری مثال بھی پیش کر دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کئی میل آپ دور ہیں اور چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو 19واں پارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس میں آپ چیونٹی جو آپس میں بات کر رہی تھی، آپ نے وہاں کئی میل دور سے اس آواز کو سنا، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو سنا ہی سنا، چیونٹی نے بھی سن لیا کہ جب انہوں نے بات کی آپس میں، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اب لشکر کہاں پہ ہے اور ان کی بل کہاں پہ ہے، ان کا گھر کہاں پہ ہے، تو یہاں تو ڈبل باس چل پڑے گی کہ بھئی سلیمان تو نبی تھے، تو چیونٹی کو کس نے بتایا کہ بھئی ان کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کہ جب چیونٹیوں نے کہا کہ اندر چلی جاؤ، کہیں بے خبری کے اندر تم کچلی نہ جاؤ، ان کی یہ بات سن کر، ان کی یہ ڈیبیٹ جو آپس میں ہو رہی تھی،
ملکہ کی اور عام چونٹیوں کی، ان کی یہ بات سن کے قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ان کی آواز سن کے، ان کی بات سن کے مسکرا پڑے، اور کئی میل دور۔ اب یہاں یہ تینوں مثالیں میں نے اس لیے پیش کی ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام کئی میل دور چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں اور سن کے مسکرا سکتے ہیں، تو جو سلیمان کے آقا ہیں ہمارے آقا، تو مقتدی کی شان کا عالم یہ ہو کہ کئی میل دور سے چونٹی کی آواز سن لیں، تو جو امام ہے اس کی شان پھر کیا ہو۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب چلیے ذرا قرآن مجید کی آیات کی طرف۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس علم غیب کے معاملات کے بارے میں کیا اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، چونکہ دو قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بہت تفصیلات کے اندر ہم جائیں، ٹو دی پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک آیات کا وہ حصہ ہے کہ جس میں یہ واضح موجود ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ یہ آیات ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 20 آیات ایسی موجود ہیں جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ تقسیم نہ کریں نا، یہ والی تقسیم جو اہل سنت کرتے ہیں ذاتی کی اور عطائی کی، کہ ذاتی صرف اللہ جانتا ہے، عطائی جس کو اللہ عطا فرما دے، ذاتی طور پہ صرف اللہ جانتا ہے، تو اگر آپ یہ تقسیم نہ کریں تو آیات کا آپس میں تعارض ہو جائے گا، آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی، جبکہ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دوسرے قرآن کی کسی آیت سے ٹکرائے، یہ تعارض نہیں ہو سکتا۔ بظاہر جو تعارض آتا ہے اس کو پھر دور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آیات موجود ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ صرف اللہ علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بے شک موجود ہیں، اور ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، تو دوسری طرف وہ آیات بھی تو موجود ہیں کہ جس میں رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دونوں آیات بظاہر آپس میں ٹکراؤ ہے، اس تعارض کو دور یوں کیا جاتا ہے کہ جن آیات میں یہ ہے کہ صرف اللہ علم غیب جانتا ہے، اس سے مراد ذاتی طور پہ علم غیب ہے، اور جس میں یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی جانتے ہیں، اس میں عطائی علم غیب کا ذکر ہے۔ کیوں؟ جہاں یہ تھا کہ صرف اللہ جانتا ہے، وہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ ذاتی طور پہ جو بھی کمالات ہیں، جو بھی کمالات، جو بھی علوم، وہ صرف اور صرف رب کے پاس ہے۔ رب کسی کو طاقت نہ دے، رب کسی کو علم عطا نہ فرمائے، رب کسی کو قوت نہ دے، رب کسی کو اجازت نہ دے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اپنی جگہ سے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، اللہ باذن ہی، قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، اس کی اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اجازت نہ دے تو جب پتہ نہیں ہل سکتا تو بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ بات آدھی ہے، پوری بات یہ نہیں ہے۔ آپ آدھی بات کرتے ہیں اور امت کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں آپ، اور امت افتراق کے اندر پڑ جاتی ہے آپ کی آدھی بات سن کے۔ آدھی بات یہ ہے کہ رب کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور پوری بات یہ ہے کہ جب وہ اجازت دیتا ہے، وہ اذن دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ آدھی بات ہے نا، آدھی بات تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات درست ہے، لیکن جب اللہ اجازت دے دیتا ہے، اذن دے دیتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی وہ کام کر دیتے ہیں کہ پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات، یہ پوری بات یہ ہے اب جو میں نے کی ہے۔ ہمیں آدھی بات کرنے کا پتہ نہیں کیوں شوق ہے، جس میں عوام کو شکوک و شبہات میں عوام کو ڈالا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، یہ پہلی آیت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، واضح طور پہ موجود ہے۔ دیکھیں 2 ٹوک الفاظ کے اندر اللہ اپنے نبیوں کے علم غیب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پھر علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ولیکن کا مطلب ہی یہی تھا کہ
اللہ عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتا، لیکن ولیکن، یہ لیکن بتا رہا ہے کہ اللہ عام لوگوں کو نہیں دیتا، لیکن سے پتہ چلا کہ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت واضح طور پہ دو ٹوک بتا رہی ہے کہ علم غیب اللہ عام لوگوں کو نہیں دیتا، لیکن یجتبی، وہ چن لیتا ہے، من رسولہ ہی، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی تفصیل کے اندر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ان کے مراتب کے مطابق اللہ علم غیب عطا فرما دیتا ہے، ان کے مراتب کے مطابق جس کو جو علم ہوتا ہے آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اور دیگر کتب احادیث کے اندر، سیاست کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقوں کا جب اعتراض ہوا تھا نا، انہوں نے کہا جی یہ خبر تو وہ دے رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ان کی کیا خبر۔ اللہ کے محبوب تک جب یہ بات پہنچی اور اب کے محبوب جلال میں آئے، اور اسی جلال میں آپ منبر پر آپ تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، فرمایا کہ جن کو یہ شک ہے نا، یعنی تمہارے اور قیامت کے درمیان جو کچھ بھی ہے، تم مجھ سے ان میں سے جس کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ یعنی بین الساعہ، میرے اور قیامت کے درمیان جو کچھ ہے تم سوال کرو، میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا۔ اسی روایت کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میرے والد کے بارے میں لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، آج مجھے بتا دیجیے میرا والد کون ہے۔ من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ آپ کے والد حضرت حذافہ ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے، بیٹھ گئے، کسی صحابی نے نہیں کہا آقا یہ تو غیب کی خبر ہے، ہم میں سے تو کسی کو پتہ نہیں ان کا والد کون ہے، اور آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں غیب اللہ کو پتہ ہے اور آپ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اصحاب کو معلوم تھا کہ حضور کو غیب کی خبر ہے، اس لیے کسی صحابی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ سوال کا سلسلہ جاری رہا۔ عمر پاک نے جب دیکھا نا کہ حضور تو بڑے جلال میں ہیں اور آج تو جلال ختم ہی نہیں ہو رہا، چونکہ حضور کے علم پر انہوں نے، منافقین نے اعتراض کیا ہے، تو آپ گھٹنوں کے بل، حضرت عمر پاک آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آقا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، آقا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ درست ہے، اصحاب کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ تو منافقین نے اعتراض کیا ہے، ورنہ اصحاب تو آپ کے مقام کو بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور یہ جو بڑھا بڑھا کے والی بات ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں ایک اس کو ٹچ دے دیتا ہوں۔ ہمارے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور کی شان بڑی بیان کرتے ہیں اور یہ بڑی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور بڑی بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ یقین جانیے بہت سی احادیث اس پر موجود ہے۔ اصحاب کا عمل، مثال کے طور پہ ایک روایت بتا دیتا ہوں، ایک جنگ کے اندر پانی کم ہو گیا تو حضور کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہوا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ بہت بعد میں اس صحابی سے پوچھا گیا کہ یار آپ لوگ کتنے تھے وہاں پہ، وہ جو پانی ہاتھوں کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا تو آپ تھے کتنے؟ اب ہم میں سے کوئی بھی ہوتا وہ کہتا جی ہم اتنے تھے، 1000 تھے، 1500 تھے۔ صحابی نے کہا جی ہم 1500 تھے، مثال کے طور 1500 تھے، لیکن یہ بات بیان کر کے انہوں نے جہاں پہ رکے نہیں، حضور کی شان بیان کرنی ہے تو بڑھا کے بیان کرنی ہے، مبالغہ، اور یہ مبالغہ بھی ہمارے والا مبالغہ نہیں ہے، ہم تو جتنا مرضی مبالغہ کر لیں، آپ کی شان جتنی مرضی بیان کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم آمنہ کے لالوں سے بھی آگے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے کیا کہا صحابی نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو جو حضور کے انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا 1,00,000 کو بھی پانی کافی ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیے، سائل نے تو یہ سوال کیا تھا کہ آپ وہاں پہ تھے کتنے، تو بات تو ختم ہو گئی، ہم 1500 تھے، بات ختم۔ آگے یہ کیوں کہا کہ 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ان کو کفایت کر جاتا،
انہوں نے بتایا کہ 1500 تھے، لیکن یہ نہ سوچنا کہ 1500 کے لیے پانی جاری ہوا تھا کہ تھوڑا سا پانی تھا۔ فرمایا نہیں، جو آپ کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا تو 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی پیتے، ان کو پانی کم نہ پڑتا بلکہ پانی زیادہ ہو جاتا، 1,00,000 کو کفایت کر جاتا۔ مطلب یہ تھا حضور کی شان کو بڑھا کے بیان کرنا۔ بڑھا کے مراد یہ نہیں کہ کسی کی شان نہیں ہے اور اس کو بیان کر دیا جائے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ بڑھا کے مراد یہ ہے کہ آپ شان زیادہ سے زیادہ حضور کی بیان کریں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور بخاری کے اندر ایک نہیں کئی روایات موجود ہیں۔ میں صرف بخاری سے صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں، ورنہ اسی بات کے اندر بہت ساری روایتیں موجود ہیں حضور کے علم غیب کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے بارے میں آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ حوض کوثر کہاں ہے۔ میں نے آیات بھی صرف ایک پیش کی ہے، ورنہ بہت ساری آیات بھی موجود ہے وقت کے لحاظ سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حوض کوثر جو ہے وہ جنت میں ہے، اور جنت کہاں ہے؟ آقا اس وقت زمین پر کھڑے تھے اور اصحاب کے سامنے فرما رہے تھے کہ انی لانظر، بلکہ پہلے فرمایا الآن، انی لانظر الی حوضی الآن، میں اسی وقت ابھی ابھی کھڑے زمین پر ہیں، فرش پر کھڑے ہیں، اصحاب کے سامنے ہیں، حوض کوثر جنت میں ہے، جنت سدرۃ المنتہا سے وہاں اس کا حدود اربع شروع ہوتا ہے، لیکن فرمایا میں زمین پر کھڑے ہو کے ابھی ابھی اسی وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور حوض کوثر بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب یہاں سے اعلی حضرت نے پھر یہ عقیدہ لکھا کہ جو ہستی فرش پر کھڑے ہو کر جنت میں حوض کوثر کو دیکھ سکتی ہے، مدینہ سے تو پاکستان کا فاصلہ دور ہے ہی نہیں، جتنا فاصلہ وہ دور ہے، تو جو ہستی وہاں سے کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ سکتی ہے، وہ مدینہ میں لیٹے لیٹے ہم غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ بخاری ہے، اور بخاری جب بھی پڑھو تو ساری پڑھو۔ بعض لوگ بخاری پڑھتے ہیں وہ آدھی پڑھتے ہیں، حالانکہ بخاری ہو یا کوئی بھی کتاب ہو تو جب بھی پڑھو اس کو سارا پڑھو۔ ہم الحمدللہ بخاری بھی پڑھتے ہیں اور ساری بھی پڑھتے ہیں، اور محبت اور اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کسی نے نماز کے اندر غلطی کی، اب امام کا منہ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، امام کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی رکوع میں غلطی کر رہا ہے یا کوئی آپس میں بات کر رہا ہے، کسی نے سجدہ میں غلطی کی ہے، امام کو کیا خبر؟ جس کا منہ ہی قبلہ کی طرف ہے وہ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب کسی نے غلطی کی نا، دوسری تیسری چوتھی صف کے اندر حضور نے سلام پھیرا، اور سلام کے بعد فرمایا کہ حل ترون ہا ہونا قبلتی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے اور پیچھے میں نہیں دیکھتا؟ کہ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جو آگے دیکھتے ہو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے دیکھے گا تو آگے نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا میرا معاملہ یہ نہیں ہے، رب نے جو مجھے عزت عطا فرمائی ہے اور مجھے جو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ نگاہ کچھ اور ہے۔ یہ عام بشر کی بات ہے کہ آگے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھتا، پیچھے دیکھے تو آگے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، رکوع تو پھر بھی دیکھنے والی اس کی ایک حیت ہے، اس کی ایک شکل ہے کہ رکوع دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ ہم تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے نا، آگے منہ ہو تو مجھے کیا پتا کہ چوتھی صف میں کس نے رکوع میں کیا غلطی کی ہے، لیکن چلو رکوع کی ایک شکل ہے، اس کی ایک حیت ہے، ایک صورت ہے، لیکن خشوع تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحیح بخاری میں فرما دیا، واضح طور پہ روایت اس سے واضح کر دیا کہ میں رکوع تو دیکھتا ہی دیکھتا ہوں، جو دل کے خشوع، جو دل کی کیفیت کا نام ہے، تمہارا آقا، تمہارا نبی، تمہارا رسول اللہ کی عطا سے تمہارے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اور آخری بات سن لیجیے ذرا، اور توجہ سے یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، واللہ باللہ تاللہ، جس طرح حضور کی شان یعنی شان رسالت کو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، یا اصحاب بیان کرتے تھے یا اہل سنت بیان کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جب بھی شان رسالت، مقام مصطفیٰ، مرتبہ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو یہ تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے بیان کرتے ہیں، اور یہ اصحاب کا عقیدہ تھا۔ جب حضور کی شان بیان کرتے تھے پھر وہ ترازو نہیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ شان ہے اور یہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، حضور کی شان ہے تو وہ جو ترکڑی ہے، جو ترازو ہے، جو میزان ہے، اس کو سائڈ پر رکھ دو،
اس لیے کہ جب جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے قلبت مشارقہا ومغاربہا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے مغرب کو بھی دیکھا ہے، لیکن آقا آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر جبریل نہیں دیکھ سکتا اور آپ کی شان کو بیان نہیں کر سکتا تو 14.5 صدیاں بعد آنے والا امت ہی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا حضور کی جب شان آ جائے، شان رسالت آ جائے، موضوع شان رسالت ہو تو پھر ترازو سائڈ پر رکھ دو، پھر تول تول کے بیان نہ کرو بلکہ آپ کی شان کھول کھول کے بیان کرو۔ دعا رب تعالی